هدانا جميعا بالإسلام ومن علينا بنعمة القرآن وشرفنا بسيد ولد عدنان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الأتمان الأكملان وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اکرام ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر عظیم الشان مہینے رمضان کی نعمت سے نوازا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا تعارف خود قرآن کراتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان کا تعارف اور رمضان کی پہچان جو قرآن کرا رہا ہے وہ یہ کرا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا رمضان کی برکتیں، رمضان کی خصوصیات، رمضان کی فضیلتیں، رمضان کے اندر جو خیر ہے وہ کیسے آیا؟ اس لیے آیا کہ اس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن کیسے اتارا گیا اس کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرما دیا: انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ سورہ دخان کی آیت میں اللہ نے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو بابرکت رات میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ نازل فرمائی: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور شب قدر کی پوری فضیلت بیان کی گئی۔ یہ تینوں آیتیں ملا کر یہ پتہ چلا کہ قرآن بابرکت رات میں اتارا گیا، اور وہ بابرکت رات شب قدر ہے، اور وہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی 3 طاق راتوں میں سے کسی ایک میں پائی جاتی ہے۔ اس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ قرآن کا حصہ، ابتدائی قرآن کی وہ 5 آیتیں جو سب سے پہلے وحی کہلاتی ہیں، غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت کے مطابق، نبوت کی فطرت کے مطابق یکسوئی اختیار کرنے کے لیے غار حرا میں دنوں گزارتے، اور انہی دنوں کے گزارنے میں ایک دن ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ سیدنا جبرائیل آتے ہیں، اور جو امین ہیں، سیدنا جبرائیل کی صفت امین ہے، امانت دار۔ اور وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی صفت بھی امین ہے۔ اور وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ محمد عربی کے پاس آتے ہیں، جن کی صفت بھی امین ہے۔ تو امین کے پاس سے امین چلتے ہیں، امین کے پاس پہنچتے ہیں، کیا دینے کے لیے؟ امانت دینے کے لیے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے جو ہے امانت کو پیش کیا آسمانوں پہ۔ تو یہ گویا یہ امانت قرآن ہے۔ تو قرآن لے کر حضرت جبرائیل آتے ہیں اور ابتدائی 5 آیتیں لے کے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہی کا خاص طریقہ تھا، نبی ہی اس کا متحمل ہو سکتا ہے
بخاری میں، مسلم میں اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی۔ آپ آج کے پیغام رسانی کے ذرائع کا اندازہ لگائیے کہ پیغام رسانی کے ذرائع کتنے ہیں اور اس میں کتنی مشکلات، ٹیکنیکل مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک میسج کو، ایک پیغام کو دور تک بھیجنے میں کتنے جو ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب وہ پیغام جو آسمانوں کے عرش سے آ رہا ہے، رحمان سے آ رہا ہے، روح کی حیثیت سے آ رہا ہے، حضرت روح یعنی جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل کو محمد عربی کے اندر اس پیغام کو دینا ایک انتہائی مشکل کام ہے جو اللہ کے ہاں آسان ہے۔ تو وہ کیفیات سیدنا محمد عربی میں پیدا کی گئیں اور آپ نے اس وحی کو اخذ کرنا، اس میسج کو، اس پیغام کو جو اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے انسانوں کے سردار کے پاس آیا، پوری انسانیت کے لیے آیا، اس کو آپ نے اخذ کیا۔ یہ سب سے پہلا قرآن کا حصہ نازل کیا گیا۔ اس کے بعد آسمان دنیا پہ ایک بارگی شب قدر میں پورا قرآن نازل کر دیا گیا، اور وہاں سے جستہ جستہ رفتہ رفتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سالہ مدت میں قرآن نازل ہوتا رہا اور مکمل ہوا۔ یہ ہے اس قرآن کی تاریخ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ قرآن جو رمضان میں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں زیادہ آتا ہے۔ اے عزیزو، اے بزرگو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ ساتھ رکھنے کی ہے، جو ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھنے کی ہے، اور سینے سے اس معنی کر کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، جو کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، اس کو آپ اپنے اندر پیدا کریں، اس پیغام کو انسانوں کے نام عام کریں، ہدایت کو عام کریں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ قرآن کریم تلاوت کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس نے الف لام میم کی تلاوت کی تو اس کو یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک مکمل حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف۔ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب جو جالیے قرآن کے کتنے حروف ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں کم سے کم ملتی ہیں، رمضان میں تو اور بڑھ جاتی ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو تلاوت کے لیے آیا ہے۔ تلاوت بھی ایک مقصد ہے، تلاوت کرنی ضروری ہے، اور تلاوت کے بعد اس کا پیغام کیا ہے۔ اگر ایک میسج، ایک پیغام ابھی کسی حکمران کا ہمارے نام آ جائے اور وہ ایسی زبان میں ہو جس زبان کو ہم جانتے نہیں، تو اس پیغام کو ہم کیا کریں گے؟ فوراً ٹرانسلیٹ مترجم کے پاس لے جائیں گے کہ جناب ترجمہ کر کے جلدی سے بتائیے اس میں کیا آیا ہے۔ ڈی ایم صاحب کا پیغام ہے، وزیر اعلیٰ کا پیغام ہے، فلاں جو ہے عہدیدار کا پیغام ہے، پڑھ کے بتائیے کیا آرڈر ہے۔ ایسا ہی تو کریں گے، یا اس کو لپیٹ کے خوبصورت جلدان میں الماری اور سیف میں رکھ دیں گے؟ آج کے زمانے کا کیا کسی زمانے کا آدمی ایسا نہیں کر سکتا؟ اے میرے بزرگوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے نوجوانوں، آپ کے نام ربانی پیغام آیا ہوا ہے، قرآن جس کا نام ہے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کے اندر کیا آرڈیننس ہیں، کیا قوانین ہیں، کیا ہدایات ہیں، دنیا کو سدھارنے کے کیا احکامات ہیں، اس کو پڑھ کے آپ ایک انقلاب برپا کیجئے۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، یہی تو وہ قرآن ہے جو صحابہ نے پڑھا تھا۔ 1,24,000 صحابہ تھے اور ان کے اندر وہ انقلاب پیدا ہوا کہ پوری دنیا پہ چھا گئے۔ اکثر دنیا پہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ کیسے ہوا؟ اسی قرآن سے ہوا جس قرآن کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہے۔ اے عزیزو اور اے بزرگو، رمضان کا پیغام قرآن ہے۔ اس قرآن کی آپ تلاوت کیجیے، رمضان میں تراویح میں پڑھیے، قرآن کا ترجمہ سمجھیے اور عادت ڈال لیجئے، آج سے عہد کر لیجئے کہ روزانہ
جس زبان کو آپ سمجھتے ہوں اس زبان میں کسی عالم کی نگرانی میں آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کو معلوم کریں گے، کیا قرآن ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اقدامات کریں، ہم میسج کے ذریعے ترجمے بھیجیں، ہم اساتذہ کے ذریعے ترجمے پڑھیں، ہم مدرسین کے ذریعے پڑھیں، حلقہ تفسیر لگائیں اور قرآن کی تعلیم کو رمضان میں اس قدر عام کریں، اس قدر عام کریں کہ پورے سال 11 مہینے اس کے اثرات باقی رہیں اور ہماری زندگی بدل جائے۔ تو یہ ہے وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پاس و لحاظ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ پاس و لحاظ کی صلاحیت کیا ہے؟ دسترخوان لگا ہوا ہے، شاندار مالپوا اور جو ہے پینے کی جو ہے بہت سے شربت موجود ہے، لیکن اذان سے 1 منٹ پہلے آپ اس کو پی نہیں سکتے، آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ کی کمائی ہوئی، آپ کی کمائی، محنت سے کمائی روزی جو دسترخوان پہ ہے، آپ غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے چھو نہیں سکتے، حرام ہے آپ کے لیے۔ یہ ایک مہینہ مشق کرا کے یہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ زندگی بھر 11 مہینے حرام چیزوں سے روزہ رکھیں، شراب سے، جوئے سے، ہر طرح کی جو ہے گناہ سے آپ بچیں۔ تو اے بزرگوں، اے دوستو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، رمضان جو تقویٰ دیتا ہے وہ لائیں، اور جو قرآن رمضان کا پیغام ہے اسے ہم پڑھیں، پڑھائیں اور اس کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔